بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے سے متعلق مسائل عرض کیے جا رہے تھے۔ مسئلے کا علم عمل کی حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے، جیسے اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ فضائل سے اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے، مسائل سے اعمال کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر مسئلے کا علم نہ ہو تو عمل کی حفاظت نہیں ہو سکتی، صحیح معنی میں وہ عمل کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے، اس لیے مسئلے کی جانکاری بہت ضروری ہے۔ تو لہذا ہم نے بہت بڑی عبادت روزے کے طور پر ہم نے ادا کی ہے، اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، تو اسی لیے روزے کے مسائل بھی عرض کیے جا رہے ہیں۔ تو روزے سے متعلق آج ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کیا مسواک، ٹوتھ پیسٹ، منجن وغیرہ استعمال کرنا کیا صحیح ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں منجن یا کسی بھی طرح کا کوئی بھی پیسٹ یا پاؤڈر کوئی بھی استعمال کرنے کی روزے کی حالت میں اجازت نہیں ہے، کہ اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ پیسٹ اور منجن وغیرہ میں کچھ مٹھاس، اس کے اندر کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوگا، اس کے ذریعے سے وہ اثر اندر حلق تک پہنچے گا۔ اگر پیسٹ کا کچھ حصہ حلق کے اندر پہنچ جائے تو روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف منہ میں مٹھاس بھی اگر پہنچ جائے، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو سکتا ہے۔ لہذا روزے کی حالت میں نہ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں، نہ منجن استعمال کر سکتے ہیں۔ سحری میں استعمال کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ابھی روزہ شروع ہی نہیں ہوا ہے۔ ہاں، اب سحری جب ختم ہو گئی، اب سے لے کر افطار تک 10 بجے ہم سو کر اٹھے ہیں، اندازہ یہ ہے کہ منہ میں بدبو ہوگی، لہذا چلو کچھ پیسٹ کر لیں، تاکہ اب مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ روزے کی درمیانی حالت میں کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں استعمال کر سکتے۔ البتہ مسواک، اس کو پورے دن استعمال کر سکتے ہیں، مسواک کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسواک کا استعمال بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ عمل کا ثواب اس سے بڑھ جاتا ہے کہ وہ نماز جو مسواک کر کے پڑھی جائے اور وہ نماز جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے، دونوں نمازوں میں 70 گنا ثواب کا اضافہ ہوتا ہے۔ مسواک کر کے پڑھی جانے والی نماز 70 گنا زیادہ ثواب لے کر آتی ہے، جو بغیر مسواک کے پڑھی گئی نماز وہ اپنی جگہ ہوتی ہے۔ لہذا روزے کی حالت میں مسواک استعمال کرنے سے روزے میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ٹوتھ پیسٹ اور منجن وغیرہ استعمال کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ مکروہ کا مطلب یہ ہے خدا اور اس کے رسول کو یہ عمل پسند نہیں ہے۔ مکروہ ایک عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہمیشہ یاد رکھیے، جہاں بھی مکروہ کہا جائے، مکروہ کا مطلب یہ ہے خدا اور اس کے رسول کو یہ عمل پسند نہیں ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کو یہ عمل پسند نہ ہو تو کیا وہ آپ کا روزہ قبول ہو سکتا ہے؟ کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی، اس لیے ہر عمل میں مکروہ جو بھی عمل ہوگا اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک تو ہو گیا روزے سے متعلق مسئلہ۔ دوسرا، غسل سے متعلق مسائل عرض کیے جا رہے تھے۔ نہانا 2 طریقے سے ہوتا ہے، ایک نظافت کا، ایک جنابت کا۔ نظافت کا معنی یہ ہے کہ آدمی ہر دن نہانے کی کسی کو عادت ہے، یہ گرمی کی وجہ سے نہا رہا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اسی ٹھنڈک کے لیے نہا رہا ہے، اسے کہتے ہیں نظافت، پاکی صفائی کے لیے۔ ایک ہے جنابت، غسل واجب ہو گیا، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے غسل کر رہا ہے۔ یہ دونوں کے مسئلے الگ الگ ہیں۔ لہذا غسل میں جو 3 فرض بتائے گئے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے، اب نہانا ہے تو نہانے کے لیے جیسے ہی وہ حمام میں جائے گا، واش روم میں جائے گا، کہ جاتے ہوئے سب سے پہلے اس کو اپنا ڈاواں پیر اس کو رکھنا ہے، بسم اللہ پڑھ کے اندر جانا ہے، اور دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ پہلے بسم اللہ پڑھنا، بعد میں یہ دعا پڑھنا، کیونکہ وہ جگہ وہ ہے کہ جہاں اللہ نے شیاطین وغیرہ کا ٹھکانہ اللہ نے وہاں رکھا ہے، وہ لوگ وہیں رہتے ہیں۔ جانے سے پہلے ہم اللہ کی حفاظت مانگ کے وہاں جانا ہے، دعا پڑھتے ہوئے۔ اگر پوری دعا یاد نہ ہو، کم سے کم بسم اللہ پڑھ کر ڈاواں پیر اندر رکھ کر جانا ہے۔ اور غسل میں سب سے پہلے کہ اگر جسم پر گندگی لگی ہوئی ہو، کیونکہ جنابت کا اگر غسل ہے، غسل ٹوٹا ہوا ہے، تو گندگی اگر لگی ہوئی ہے، سب سے پہلے اس گندگی کو دھونا ہے، اس کے بعد وضو کرنا ہے، وضو کے بعد اب اس کے بعد غسل کا مسئلہ آتا ہے۔ لہذا وضو پہلے ہے، نہانا بعد میں ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔
اگر کوئی وضو کرنا بھول جائے نہا لے، اب اس کو وضو کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ غسل میں وضو بھی آ گیا۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے کہ پہلے وضو کرنا ہے بعد میں نہانا ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اگر کوئی وضو بھول جائے، ایسی نہانا شروع کر دے، اب نہانے کے بعد پھر اس کو وضو کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نہانے میں وضو خود داخل ہو گیا، لہذا اب اس کو الگ سے وضو کی ضرورت نہیں ہے، اسی غسل سے نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اسی غسل سے قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے، لہذا یہ غسل کا اہم مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ اس کے تفصیلی مسائل پھر بعد میں عرض کیے جائیں گے۔ اللہ ہمیں ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اجیرنی من النار، آپ اس کے پابند ہو جائیے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر رحم کرتے ہوئے یہ اعمال بتائے ہیں، کسی بھی طریقے پر میری امت کا ایک ایک فرد جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا کیسے بن جائے، اس کے لیے حضور نے ایسی چھوٹی چھوٹی دعائیں بتائی ہیں۔ ان میں سے ایک دعا پرسوں بتائی گئی تھی، اللہم اجیرنی من النار، صبح 7 دفعہ، مغرب بعد 7 دفعہ۔ جو صبح پڑھ لے گا شام تک اگر اس کی موت آ جائے وہ جہنم میں جا نہیں سکتا، اگر وہ شام میں پڑھ لے اور صبح تک انتقال ہو جائے وہ کبھی جہنم میں جا نہیں سکتا، یا جہنم میں نہیں جا سکتا تو لازماً وہ جنت میں ہی جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہربانی کے طور پر یہ دعائیں دی گئی ہیں، لہذا اس کا اہتمام فرمائیں۔